زندگی بذات خود ایک بہت بڑا استاد ہے آپ کے لیے۔ جو چیزیں آپ بک سے سیکھتے ہیں وہ آپ کی پریکٹیکلی لائف میں بہت ہی کم اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے سیکھتے ہیں، وہ آپ کا ایکسپیرینس ایسے بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ دنیا میں اس کو بھلا نہیں سکتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو معاشرہ، لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ اور آپ کے جاننے والے اور جتنے بھی لوگ آپ کی زندگی سے اٹیچ ہیں وہ سکھاتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ کہیں گے کہ جسٹ بکس پڑھ کے ہم سارا کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مزید کسی نالج کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا یہ غلط خیال ہے جو کہ ہم لے کے اپنے ذہن میں پھرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری لائف میں ان تمام چیزوں کا عمل دخل ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی زیادہ اہم ہے۔ جس طرح پریکٹیکلی اگر چیزوں کی بات کروں، سکل کی بات کروں، تو جس میں ہماری بولنے کی سکل اور لکھنے کی سکل زیادہ میٹر کرتی ہے۔ باقی سکلز بھی ضروری ہیں، ان کے بغیر بھی ہم نہیں چل سکتے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ ہو، ہم اپنے ورڈز ایکسچینج کر سکیں، اپنی باتیں دوسروں کو بتا سکیں، اپنے دکھ شیئر کر سکیں، خوشیاں بانٹ سکیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس بندے سے کیسے بات کرنی ہے، اس کو اپنا آئیڈیا کیسے شیئر کرنا ہے، آیا کہ یہ سنے گا یا نہیں سنے گا، اس پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھنا، جسٹ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے ان لوگوں سے جو آپ کی باتوں کو سمجھیں گے۔ تو میرے باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں وہ ارد گرد سے ہی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں معاشرہ، لوگ اور جتنے بھی ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، جو چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، شاید ہم نے پڑھنے کے دوران ایسی چیزیں نہیں سیکھی ہوتی۔ تو جو چیزیں آپ کو معاشرہ سکھا دیتا ہے، اس میں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بیٹر ہیں، اس پر عمل کرنے سے میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، مزید بہتری لا سکتا ہوں، تو ان چیزوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر دینا چاہیے جو چیزیں آپ کے لیے تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کا دامن تھام لیں، ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیں جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی آنے والی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، آپ کی نسلیں بہتر ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کاموں کو کرنے میں دیر نہ کریں اور ایسے کاموں سے دور چلے جائیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میں کروں گا یا کروں گی تو اس میں صرف بدنامی ہی مجھے ملے گی، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو بہت سارے کام ہم شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے آؤٹ پٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی منزل کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گی۔ ہم اللہ آسرے، پنجابی میں کہتے ہیں اللہ آسرے کے طور پہ کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کی منزل خود ہی مل جائے گی۔ یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں منزل مل جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے جو ضروری ہوتی ہیں معاشرے میں۔ اگر معاشرے میں ہم تعلیم کی بات کریں، علم کی بات کریں تو بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے، فارمل وے کیا ہے، رسمی گفتگو کیا ہے، غیر رسمی گفتگو کیا ہے، تو پھر آپ کیسے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان پڑھ سے بات کریں گے تو آپ کا اور وے ہونا چاہیے، اگر پڑھے لکھے آدمی سے بات کریں تو اس کا اور وے ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور ان پڑھ سے بحث کریں اور اس کو اگنور کریں اور اس کو طنز
کریں اور یہ کہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ سے بات کرنا میرے لیے اچھا نہیں ہے. تو ایسی چیزیں ہماری ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے. تمام چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں بہت سارے مسائل جنم لیں گے. جب مسائل جنم لیں گے، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. تو اس معاشرے کا ہم بھی حصہ ہیں. تو اگر ہم غلط کام نہیں بھی کر رہے لیکن اس معاشرے میں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہم نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں کریں گی، ہمارے بچے کر سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے معاشرہ ہی ہمارا بہتر استاد ہے اور بہتر ٹیچر ہے. جو چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں سیکھتے ہیں وہی ہماری پریکٹیکلی زندگی میں کام آتی ہیں. اور ان چیزوں کو اگنور نہ کیا کریں. جو چیزیں ہم اپنے ارد گرد دفاتر سے، اسکول سے اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں ان کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کیا کریں. جو چیزیں ہمارے نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں، اور جن چیزوں سے لگے کہ ان کو اپنانے سے مزید میں بہتر ہو سکتا ہوں، خود کو بہتر بنا سکتا ہوں، آگے جا سکتا ہوں اور اس میں مجھے ترقی مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو جائے گی. تو ہم کو اس چیز کی طرف جانا چاہیے، ان لوگوں کی طرف جانا چاہیے اور ایسے پہلوؤں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مثبت ہوں. منفی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم منفی سوچ رکھیں گے تو بہت سارے مسائل جنم لیں گے اور مسائل کی جڑ ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ ہی ہوں گے. کیونکہ معاشرہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد چند ایک لوگ ہیں، معاشرے میں آپ بھی ہیں، آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہے. معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی کے لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ، یہ تمام اچھے اور برے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. فرد واحد ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی اچھائی اور برائی کا. جتنے بھی لوگ ہیں سب ذمہ دار ہوتے ہیں، رسپونسیبل ہیں. جو بھی کام آپ کے ارد گرد اچھا یا برا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، اگر برا ہو رہا ہے تو بری نظروں سے دیکھا جائے گا. اور آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو آپ کے لیے اچھا ہے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، مقام ہوگا، آگے بڑھیں گے. اور اگر معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اس کے لیے قدم نہیں اٹھایا، اس کے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، تو آپ بھی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں اور آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں. تو اسی لیے معاشرے میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو ہمیں عملی زندگی میں کام آئیں. کیونکہ اصل زندگی ہماری عملی زندگی ہے. کتابی زندگی کتابوں تک محدود رہتی ہے، نمبرز تک محدود رہتی ہے، ڈگریز تک محدود رہتی ہے، پیس آف پیپرز تک محدود رہتی ہے. لیکن اصل زندگی آپ کی پریکٹیکلی ہے، عملی زندگی ہے. جو آپ باہر نکلتے ہیں تو سیکھتے ہیں، دفاتر جاتے ہیں تو سیکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو سیکھتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو سیکھتے ہیں. تو اسی لیے عملی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے، نہ کہ کتابی زندگی کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہو. علم بہت ضروری ہے، وہ کتابوں سے ہی ہمیں مل سکتا ہے، لیکن اس کو استعمال کریں اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکلی لائف میں.